میں آپ کو ان کا شاہ محمود قریشی کلپ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ گھر میں ہی اگر کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے تو کوئی اسمبلی میں موجود ہے، کوئی اس وقت قومی اسمبلی میں ہے، اس کو بنا دے۔ نام انہوں نے نہیں لیا، نام میں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کا پہلا کلپ دیکھتے ہیں۔ جو اس ملک کا سنجیدہ سیاسی طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا افراد اہم ہیں یا نظام اہم ہے۔ اگر نظام کا تسلسل اہمیت رکھتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے یہ کوئی بڑا قدم نہیں ہوگا اٹھانا، اور اگر سیاست ان کے گھر اور ان کے گرد ہی گھومنی ہے اور انہوں نے سیاست کو اپنے سے باہر دیکھنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہمیں سیاسی خودکشی پر مجبور کر سکتے ہیں۔ سیاسی خودکشی پر ہمیں مجبور کر سکتے ہیں اگر سیاست انہی کے گرد گھومنی ہے، اور سیاست نے طواف اگر انہی کا کرنا ہے تو پھر تو یہ سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑے بالغ نظر سیاستدان ہیں، مخدوم محمود احمد کے صاحبزادے ہیں جو گورنر پنجاب رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اشاروں کنایوں میں ایک اور بات کہہ دی ہے، کیا کہہ دی ہے ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ دو ذہنی صفیں بن چکی ہیں، وہاں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑے بڑے تجربہ کار لوگ اسی پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ میں کسی ایک کا نام لوں تو شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن سینئر لوگ موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجئے اگر ہماری ترجیح وزارت عظمیٰ خاندان میں رکھنی ہے اور شریف فیملی کو ہی یہ اپنا منصب آگے ان کی طرف پہنچانا ہے تو وہ بھی راستہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے خاندان کا ایک چشم و چراغ اس قومی اسمبلی میں موجود ہے، ممبر ہے قومی اسمبلی کے، تو خاندان میں بھی رہ سکتی ہے اور پارٹی میں بھی رہ سکتی ہے، تو گھبراہٹ کس چیز کی ہے، پریشانی کس چیز کی ہے؟ تو کیا خیال ہے کیپٹن صفدر کو وزیر اعظم بنا دیں؟ تو بنا سکتے ہیں آپ، داماد کو اگر آپ وزیر اعظم بنا دیں تو کوئی برا تو نہیں ہوگا، داماد بھی خوش ہو جائے گا۔ ویسے بھی کیپٹن سے آپ کی بنتی تو نہیں ہے، لیکن اس کیپٹن سے شاید بن جائے آپ کی، تو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل کہانی ہے، اندر کی کہانی ہے، جو میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہے، لیکن میں آپ کو ضرور سناؤں گا آج کی کہانی۔ اگر ہم ضد، خود سری، ہٹ دھرمی اور منتقم المزاجی، اس کو بلکہ اس میں آپ انا پرستی کو بھی شامل کر دیں، اگر ان کو یکجا کر کے کوئی نام دیا جائے تو وہ صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے میاں محمد نواز شریف کا۔ نواز شریف صاحب خود کئی مرتبہ اس بات کا برملا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ جس بات پر اڑ جائیں اسے منوا کر ہی دم لیتے ہیں۔ تاریخ خود بھی اس بات کی شاہد ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے کہ خواہ موصوف کی جناب غلام اسحاق خان صاحب سے چپقلش ہو، یا پھر جہانگیر کرامت صاحب سے ہو، یا پھر آصف نواز صاحب سے ٹکراؤ ہو، یا پھر پرویز مشرف سے ٹاکرا، نواز شریف صاحب نے ہر موقع پر 5 عناصر کو ہمیشہ سامنے رکھا۔ کون کون سے عناصر؟ ضد، خود سری، ہٹ دھرمی، منتقم المزاجی اور انا پرستی۔ ان کو ہمیشہ انہوں نے آگے رکھا۔ ایک ضدی بچے کی طرح میاں محمد نواز شریف صاحب تھوڑی دیر سے بعد ایک کھلونے سے تنگ آ جاتے ہیں، یعنی ان کو دوسرا کھلونا چاہیے ہوتا ہے، اور ان کی یہی عادت سرکاری معاملات میں بھی رہی ہے۔ ایسی ناپختگی اور بچکانہ عادات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج نواز شریف صاحب کی نجی اور سرکاری زندگی اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی جو زندگی ہے وہ کسی مغل شہزادے سے کم نہیں ہے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تمام دوست ہیں، احباب ہیں، اہل و عیال ہیں، یہ جو چاپلوسیاں ہیں، یہ جو خوشامدیں ہیں، انہوں نے میاں صاحب کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا ہے، جہاں سے اب بآسانی اترنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ آج میں کہہ رہا ہوں، کل تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید میاں صاحب استعفیٰ دے دیں، لیکن آج جس طرح انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس میں گفتگو کی ہے اب شاید اترنا ممکن نہیں ہے۔ سیاست میں وہ شخص جس میں لچک نہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ کلیہ ہے۔ ایرسٹوٹل
ایز اے فادر آف دی پالیٹکس میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے لیے تو سیاست وہی ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جس میں نہ جھوٹ تھا، اور جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ صادق تھے۔ لہٰذا آپ کی جو سیاست تھی اس کا تو خیر مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اس لیے میں ایرسٹاٹل فادر آف دی پالیٹکس، آپ میں لچک نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف صاحب بارہا ایسی صورتحال سے دو چار ہوئے، لیکن اس بار بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سبق نہیں سیکھوں گا، مجھے سبق نہیں سیکھنا ہے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو اپنے ہی جیسے لوگ پسند آتے ہیں، وہ لوگ جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، جو تسی قدم بڑھاؤ جی ہم تواڈے ساتھ ہیں، جو ایسے لوگ ان کو چاہیے، وہ ان کو نوازنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اب نیلے پیلے کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، جنگ گروپ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ موجودہ حالات ہی کو لے لیجئے، راحیل شریف صاحب نواز شریف صاحب کی چوائس تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی عرصے میں راحیل شریف صاحب کے ساتھ جو تعلقات تھے ان میں تناؤ، ان میں کشیدگی بتدریج بڑھتی چلی گئی۔ آپ کی چوائس ہے راحیل شریف صاحب، میاں صاحب آپ کی چوائس۔ جنرل راحیل شریف صاحب کی بردباری کام آئی، پاکستان جگ ہسائی سے بچ گیا، ورنہ میاں صاحب نے مجھے کہنے دیجئے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کون نہیں جانتا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہمارے رشک قمر جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو نواز شریف صاحب کی پسند پر کیا فوج کی کمان سونپی گئی؟ یقیناً میاں صاحب کو ان میں کوئی خوبیاں نظر آئی ہوں گی، اور دوسروں کی بنسبت 3 نام تھے، ان میں سے میاں صاحب نے ان کو چنا، چوائس ان کی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب چند ماہ میں جنرل باجوہ سے بھی، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں اور میں آج کہہ رہا ہوں جو کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب جنرل باجوہ سے بھی ان کو شکایات لاحق ہو گئی ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیا جنرل باجوہ صاحب نے آنکھیں پھیر لی ہیں، یا پھر خدا نخواستہ شہنشاہ اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، اے مغل بادشاہ، کیا آپ کی تکریم میں خدا نخواستہ جنرل باجوہ صاحب نے کوئی کمی کر دی ہے؟ کیا آنکھیں پھیر لی ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، مسئلہ یہ کبھی تھا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب فقط اپنی پسند کا منظرنامہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس منظر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں جو انہیں کھڑکی کے باہر سے، یعنی کھڑکی سے جب دیکھیں تو باہر کا منظر ان کے مطابق ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف رضا گیلانی سے استعفیٰ انہوں نے مانگا تھا۔ آج جب وہی حالات درپیش ہیں تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، کیونکہ جو کھڑکی کے باہر کا منظر ہے وہ ان کی پسند کا نہیں ہے۔ کل تک آپ زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے میاں صاحب، لیکن آج جب آپ کی اپنی چوری پکڑی گئی ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک پکڑی گئی ہے، بہت زبردست طریقے سے پکڑی گئی ہے، تو اب آپ کو سازش کی بو نظر آنے لگی ہے۔ نواز شریف اپنے لیے الگ اور پاکستان کے دوسرے شہریوں کے لیے الگ قانون چاہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اور کسی بھی دور میں کسی کے لیے بھی، ناظرین محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہیں رہے کہ ان کے خلاف یا ان کے ادارے یا حکومت کے خلاف یا ان کے کاروبار کے خلاف کوئی تحقیقات ہو۔ کبھی بھی میاں صاحب اس کے لیے تیار نہیں رہے۔ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ایک آدھ، کہنے دیجئے مجھے، ایک آدھ بھونپو میڈیا جنہوں نے معافیاں مانگی ہیں، اور معافیاں بھی کیا مانگی ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ ایک آدھ بھونپو میڈیا اور یعنی معدود لفافہ صحافیوں کو خرید کر لوگوں کی آنکھوں میں میاں صاحب دھول جھونک سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے پر جلد بازی میں بڑی مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں، لیکن نون لیگ کو حقیقت کا علم بہت بعد میں ہوا۔ پیترا بدلنا مشکل تو تھا، بہت مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ بہرحال عادت سے مجبور اب میاں صاحب نے آج کیبنٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طبل جنگ بجا ڈالا ہے، اور اب جو JIT کی جو رپورٹ موجود ہے اس پر حالات کا تجزیہ کرتے دیکھتے کہ صورتحال کیا ہے، انہوں نے آج وہ پوری رہی صحیح کسر پوری کر ڈالی ہے آج کیبنٹ اجلاس کے بعد۔ اور نواز شریف صاحب کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف آ سکتا ہے، لیکن آ گیا۔ اس چیز نے ان کو بھڑکایا، خوف زدہ بھی کیا، اور انہوں نے چند ماہ پہلے ہی ناظرین محترم آئندہ انتخابات کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اور میں یہ کئی دن سے کہہ رہا ہوں، جب آپ نے شروع کر دی انتخابات کی تیاری تو استعفیٰ دے دیں، تو پھر آپ قبل از وقت انتخابات کرا دیں، اعلان کر دیں۔ لیکن آپ جب اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہیں تو
وہ راستے اختیار کرے جو بالغ النظری پر مشتمل ہیں، جو کسی سیاستدان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ تو اڑ گئے۔ آپ کی پوری کوشش تھی کہ اعلیٰ عدلیہ کا جو بینچ ہے وہ آپ کی جیب میں ہو۔ نہیں صاحب، نہیں صاحب، نہیں ہو سکتا اب یہ۔ وہ دور گزر گیا، وہ دور گزر گیا کہ جب آپ، میں تو تب کے لیے بھی نہیں کہوں گا عدلیہ کے لیے، لیکن جب آپ بہت کوشش کر کے کچھ نہ کچھ کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ دور گزر گیا۔ میاں صاحب آپ کے لیے بھی گزر گیا، میر صاحب آپ کے لیے بھی گزر گیا۔ دور گزر گیا، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام۔ تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کو خلاف توقع نتائج سامنے آپ کے آ رہے ہیں تو آپ گھبرا رہے ہیں۔ عوام کی منشا یہی ہے میاں صاحب، عوام کی خواہش یہی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب آپ کو سازش کی بو آ رہی ہے۔ کوئی سازشی ٹولہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو، کوئی سازش کرنے والا دکھائی دے رہا ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہا۔ اس نے ہیری پوٹر کی چادر پہن لی ہے یا سلیمانی ٹوپی لگا لی ہے، وہ صرف آپ کو نظر آتا ہے۔ وہ کون ہے کسی اور کو تو نظر نہیں آ رہا، لہٰذا آپ نے ڈٹ جانے کا اعلان آج کر دیا ہے۔ تو میں بھی آپ کو بتا دوں، وقفے میں جانے سے پہلے صرف بتا دینا چاہتا ہوں، میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنا کوئی بہت بڑا صحافی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہاں بہت بڑے صحافی کا نواسا ضرور ہوں، لیکن تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اور تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میاں صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی یہی روش ہے جو آج آپ نے کیبنٹ کے اجلاس میں دکھائی ہے تو پھر تاریخ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ نہ پڑھ پائیں تو آصف کرمانی صاحب سے کہیے گا پڑھ کر کچھ صفحے سنا دیں، وہ بھی اگر نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ کوشش کیجئے گا چودھری نثار علی خان صاحب سے کہ وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں، اور اگر وہ بھی نہ پڑھ پائیں تو پھر رات کو اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پیار سے کہنا، بٹیا ذرا مجھے تاریخ کے ان صفحات کے بارے میں بتاؤ جہاں منتقم المزاج، ضدی اور خود غرض مغل شہزادوں کا انجام بہت خطرناک لکھا ہوا ہے۔ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب کہ یہ آپ کے پاس آخری دن تھا آج کا کہ آپ کیبنٹ کے اجلاس میں آج یہ فیصلہ کرتے کہ میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور جس نے کل توبہ کی تھی، جس نے کل اپنے آپ کو تائب ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں تائب ہو گیا ہوں، آج اس کے اندر سے توبہ پھر سے غائب ہو گئی ہے۔ اس نے پھر ایک رپورٹ چھاپی ہے آج جنگ کے صفحے اول پر، نیلے پیلے کے مالک جناب میر شکیل الرحمان صاحب، انہی کا اخبار ہے جس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے۔ آج وہ پھر دندناتا ہوا وہ خبر اس میں نظر آ رہی ہے احمد نورانی کی۔ وہ کیا خبر ہے میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں ایک وقفے کے بعد، کہ اس لیے کہتا ہوں ان کی توبہ، یہ گناہ کی امید پہ توبہ کرتے ہیں، یہ بلکہ توبہ کی امید پہ گناہ کرتے ہیں، یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، یہ توبہ کی امید پر پھر گناہ کرتے ہیں۔ اور ان کا آج کی میں سٹوری آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں کیا کھیل کھیلتے ہیں۔ اس سے پہلے 10 جولائی کو جو خبر شائع ہوئی تھی احمد نورانی کی، جس پر معافی مانگی ہے، وہ خبر کیوں شائع ہوئی تھی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں آج۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آخری لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ لڑنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور وہ لڑنا چاہتے ہیں، عامر لیاقت حسین آپ سے کہہ کے جا رہا ہے، وہ لڑنا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج سے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا۔ نثار صاحب کے آج کے ریمارکس سنا دینا چاہتا ہوں، اور یہ انہوں نے عمران خان نااہلی کیس کی سماعت کے دوران دیے تھے۔ جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، جو کہ پاکستان کے اس وقت امیدوں کا مرکز ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آف شور کمپنیز، جناب ثاقب نثار صاحب کا کہنا ہے کہ آف شور کمپنیز عموماً پیسے چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آف شور کمپنیز عموماً پیسے چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عدالت دیکھنا چاہتی ہے کہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا کہ نہیں گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بطور ادارہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ مقدمے جلد ختم ہو، بعض دفعہ حالات ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج عمران خان نااہلی کیس کی سماعت ہوئی، اور عدلیہ نے عمران خان کو لندن فلیٹ سے متعلق اگلے ہفتے تک دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ عدالت کی اجازت کے بغیر مزید کوئی ریکارڈ جمع نہیں کیا جائے گا، اور پھر اس کیس کی سماعت
25 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन मोहतरम, मुझ पर एक कर्ज था और मैंने कल में गुज़रे कल ज़िक्र किया था कि मैं गुजारिश करूँगा मुजद्दिद मसलक अहल सुन्नत जनाब मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमहुल्लाह के साहबजादे अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि जो जनाब जावेद हाशमी साहब ने अचानक पैतरा बदलते हुए कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं, तो उस हवाले से मेरी ये ख्वाहिश थी। पहले मैं आपको जावेद हाशमी साहब का स्टेटमेंट दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ सादिक और अमीन कोई हो ही नहीं सकता रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। वो सादिक और अमीन थे, उनको ये लक़ब बख्शा गया था अहले कुरैश ने, अहले मक्का ने। अब वो जिसकी थोड़ी सी दाढ़ी भी छोटी होती थी 65 के इलेक्शन में, पहले 77 के, कहते थे तो सादिक अमीन नहीं है, जा जो मर्जी का होता था। उसने बेशक बाल मुँह के भी गालों के भी मुंडवाए हुए हो, उसको कहते थे ये सादिक और अमीन है, आ जा। ये तरीका सादिक और अमीन कोई नहीं है, कोई जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज नहीं है, कोई जनरल नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है। मैं भी गुनाहगार हूँ। सिर्फ एक ज़ात है सादिक और अमीन की, वो है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस तरीके से आइन बनाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मजलिस शूरा एक कायम हुई थी और उसमें अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब के वालिद मोहतरम मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमहुल्लाह भी शामिल थे और उसमें करारदाद मकासद के कुछ नुकात का इजाफ़ा भी हुआ था और सादिक और अमीन ये बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम ने उसमें ये शामिल कराया था। आज जनाब जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि सादिक और अमीन कोई नहीं हो सकता और इसकी निस्बत इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देते हुए हक़ाइक़ को खलत मलत करने की कोशिश की है। मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ, लिहाजा मैंने जहमत दी है अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब को वो तशरीफ़ फरमाएँ और वही हमें वजाहत करके बताएंगे कि क्या सादिक और अमीन की जो वजाहत जावेद हाशमी साहब ने की है वो काबिल कबूल है या आपके वालिद मोहतरम या दीगर मजहबी ज़ोमा और शख्सियात ने जब करारदाद मकासद बनाई थी और उसमें लिखा गया था या वो दुरुस्त था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरानी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो सुन लिया है जावेद हाशमी साहब का जी क्लिप, अब आप फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये ज़बान का इस्तेमाल, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि ज़बान इंसान के जिस्म में 3 चीज़ें हैं जिनमें हड्डी नहीं है, उनमें से बुनियादी तौर पर ज़बान। जब इसका इस्तेमाल काबू में ना हो तो फिर वो इंसान कुछ भी कह लेता है। और ख़ास तौर पर सियासतकार, सियासतदान होना तो बड़ी बात है, सियासत करने वाले या कुछ लोग जोश खिदापत में लफाजी करने वाले, पता नहीं हर शख्स उठ के अपने आप को इमाम हुसैन की जगह समझ लेता है जी, अपने मुखालिफ को यजीद की जगह रख देता है। अच्छा, जब इस्तेमाल की बात आए तो फिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा जिनका बदल कोई नहीं हो सकता, हम उनका नाम लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, चे जाए कि उनकी जगह अपने आप को या उनसे मिसाल दे देना, या उनकी शहज़ादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कुरान करीम अगर पढ़ा हो तो कुरान तो मोमिन को सादिक होने के लिए कह रहा है, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही। बल्कि हदीस शरीफ बताती है कि मोमिन गुनाहगार हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। पूछा गया कि जी गुनाहों के नाम लेके फ़लाँ गुनाह मोमिन कर सकता है, फरमाया उससे सरज़द हो सकता है, ये गुनाह भी सरज़द हो सकता है। कि झूठा हो सकता है, फरमाया झूठा नहीं हो सकता। तो अब जो झूठ बोलता है वो अपने मोमिन होने की नफ़ी करता है।
خود بتاتا ہے کہ میرے اندر ایمان نہیں رہا، اسی لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ صادق اور امین جو حیثیت ہے مرکزی اس لقب کی، بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب یہ کہنا کہ کوئی جج بھی عادل نہیں، تو کیوں قرآن حکم دے رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ؟ اگر عدل کے ساتھ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کوئی، تو پھر کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو یہ کہہ دینا کہ کوئی اور صادق اور امین، اب یہ ہے کہ اس درجے میں یہ ممکن نہیں، ظاہر۔ لیکن صفات کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، یا مروجہ تقاضے کے حوالے سے، یہاں جو آپ کے اس میں رکھا گیا تھا کہ ایسا شخص جو واضح طور پر جھوٹ بولتا ہو، جس کے کاروبار، کردار اور اخلاق میں برائی ہو، وہ امیدوار ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ جی جی، کاغذات داخل ہوتے ہوئے ان چیزوں کو پرکھا بھی نہیں جاتا، اور اگر امتحان لے لیا جاتا، آیت صحیح نہ بھی پڑھی جائے تو نااہل نہیں کیا جاتا۔ سورہ اخلاص صحیح نہ پڑھ سکے وہ نااہل نہیں ہے۔ تو آپ یہ اس حد تک جاوید ہاشمی صاحب کا یہ کہنا کہ صادق اور امین ان کی ذات تھی، کوئی شبہ نہیں، لیکن کوئی نہیں ہو سکتا، یہاں غلط کر گئے وہ، جی جی، یہاں وہ غلط کر گئے کہ ہمیں صادق اور امین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان کو امانت سکھائی گئی ہے۔ جی، خیانت والے کو یہ کہا گیا کہ وہ مسلمان نہیں، ملاوٹ کرنے والا مسلمان نہیں۔ ہمیں کہا گیا گواہی کو نہ چھپاؤ، اور یہاں ان کو لقب تو دیا بھی نہیں جا رہا، دیا نہیں جا رہا، یہ صرف وہ مانگا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو قوم کی قیادت کرنے یا نمائندگی کرنے آ رہا ہے، وہ اپنے کردار میں سچا ہو اور امانت دار ہو۔ اب لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں ہے۔ صحیح صحیح، یوسف ایھا الصدیق قرآن ہے، جی، قرآن نے الصدیق کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم حضرت عائشہ کے ساتھ صدیقہ لکھتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جی جی، اب یہاں کیا جواب ہوگا کہ نہیں جی حضرت یوسف کے سوا تو کوئی صدیق ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں ہوگا۔ اب وہ نبی اور غیر نبی، صحابی اور غیر صحابی، یہ تو آئیں گے درجے، لیکن وہ لفظ بولا جائے گا، ایک ہوتا ہے اطلاق، بولا جانا، اور ایک ہے حقیقی معنی مراد لیا، حقیقی معنی، بالکل۔ اب لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بالکل درست، لیکن قرآن نے والدین کے لیے بھی کہا، بالکل کہا، جی۔ تو اب لفظ ایک ہے۔ عرش، اللہ کا عرش بھی ہے، اور بادشاہ کے تخت کو بھی عرش کہا گیا، سورہ یوسف دیکھ لیجئے۔ تو لفظ ایک ہے، جیسے داتا کا لفظ ہے، داتا، حقیقی داتا اللہ تعالیٰ، بے شک بے شک، لیکن یہ کوئی بھی دینے جس کو اللہ تعالیٰ نے سخی بنایا، کیا میں اس کو غنی نہیں کہوں گا؟ کیوں نہیں کہیں گے، بالکل کہیں گے۔ اب غوث ہے، فریاد رسی کرنے والا، یہ ذاتی طور پر اللہ کا کمال ہے۔ اگر وہ کسی کو اس شان عطا کر دے، اختیار عطا کر دے، اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے ہو، تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اگر یہی بات ہے تو سمیع و بصیر تو اللہ ہے، انہ هو السمیع البصیر، پھر انسان کو سمیع و بصیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی قرآن سے ثابت۔ تو اللہ کا کمال ذاتی ہے، مخلوق کا عطائی ہے، لفظ بول دینا، لیکن حقیقی معنی مراد نہیں لیے جائیں گے۔ جیسا سمیع و بصیر، اب میں آسان مثال دے دوں، پاک، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ میں تو اپنے ملک کو پاکستان کہتا ہوں، بہت اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال۔ ستان جگہ کو کہتے ہیں پاکوں کی جگہ، کپڑے پاک ہے، بدن پاک ہے، برتن پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تو گویا ہم نے معاذ اللہ کی ملا تھوڑی دیا، کیونکہ جیسا اللہ کے لیے پاک مانا ویسا ان کے لیے نہیں۔ جیسے قائد اعظم، بالکل، اگر قیادت کے لحاظ سے، کیونکہ کئی علماء کے نزدیک یہ لقب جائز نہیں ہے، لیکن ان کو تحریک پاکستان کا قائد اعظم کہیں گے، بالکلیہ نہیں کہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، امام اعظم کہا، فاروق اعظم کہا، غوث اعظم کہا۔ تو یہ درجہ رکھنا ہے
کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے، سیدنا فاروق اعظم کے لیے، سیدنا صدیق اکبر کے لیے جس درجے میں بولا جا رہا ہے اس درجے میں کسی اور کے لیے نہیں بولا۔ علامہ صاحب یہ جو سیاست میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ واقف ہیں، یہ جو مذہبی اصطلاحات آ گئی ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو کہا JIT یزیدیوں کا ٹولہ ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی طرح ماں پر گئی ہیں، اسی طرح فاطمۃ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے ملا دیا جانا، یہ سیاست میں ہم ان عظیم المرتبت ہستیوں کو لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اس لیے آ رہے ہیں، اس میں آپ دو لفظ لے لیں، کیونکہ مروجہ سیاست ایک فریضہ ہے، ایک خدمت ہے، ایک ٹائٹل ہے، اور وہ نہایت مبارک، نہایت عمدہ خدمت کا نام ہے۔ ہمارے ہاں چودراہٹ، بادشاہی، نوکرشاہی، ان چیزوں کے لیے سیاست ہمارے ہاں منافقت پر مبنی ہے۔ تو ایک منافق شخص جو آ کے یہ کہہ دے کہ نہیں وہ تو سیاسی بات تھی، وہ تو سیاسی نعرہ تھا، تو اتنا کہنے سے پہلے اس نے سیاست کو کیا کہہ دیا کہ سیاست منافقت ہے، سیاست جھوٹ ہے۔ تو جب اتنی بات اس نے کہہ دی تو کیا ایسا شخص قیادت کا اہل ہوگا؟ پھر لفظ صادق اور امین کہاں گیا؟ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بدقسمتی، جی، جس کے پاس ایمان ہے وہ بدقسمت کیسے ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی شامت اعمال کہیں، آپ اپنی محرومی کہیں۔ یہ سیاست دانوں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ساحل نیل کے ساحل پر بھی ایک جانور بھی بھوکا اگر مر گیا تو سوال مجھ سے ہوگا۔ تو ان کا یہ نام لے کر اپنے آپ کو یا دوسروں کو سنانے والے خود کس درجے میں ہیں؟ آپ ملک کے وزیر اعظم جو ہیں ان کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، آپ نے اس میں عدلیہ کو بھی لپیٹ لیا، فوج کو بھی لپیٹ لیا، تو آپ خود کس حیثیت میں یہ بات کر رہے ہیں؟ صرف اتنا کہہ دیا کہ میں گناہ گار ہوں، اور گناہ گار ہو کے جو مرضی کہہ دیا۔ تو سوال یہ کہ میں کہوں کہ یہ ہماری محرومی ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ نمائندہ بنے ہوئے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سا لفظ کس کے لیے بولنا ہے، کس ہستی کا معیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرا صحابی مٹھی بھر، ہینڈ فل کہتے ہیں نا انگلش میں، مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے، اور وہ شخص جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر خالص سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے پتہ چل گیا عمل دونوں نے کیا ہے، اللہ کی راہ میں دیا ہے، ایک نے احد پہاڑ کے برابر سونا اور ایک نے مٹھی بھر جو، جی، مگر درجہ تو معلوم ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ تو جب غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ معلوم ہو گیا کہ درجہ نہیں مل سکتا، لیکن لفظ بولا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس درجے پہ پہنچا دیا۔ بالکل درست۔ اچھا، اب لفظ رسول، جی، بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں۔ نہرو چلا گیا تھا سعودی عرب تو رسول السلام کہا گیا اس کو، امن کا پیغامبر کہہ کے، تو لفظ رسول بولا گیا۔ اور رسول کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے لیے بھی کہا۔ جی ہاں، تو لفظ تو ایک ہے، تو کیا وہ رسول ہو گئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ان کو یہ کہنا کہ کوئی بھی صادق امین نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل جی، بالکل درست بات، بالکل درست۔ بہت بہت شکریہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، حاصل گفتگو کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویسے تو مخدوم صاحب اگر دیکھا جائے تو آپ بھی ہاشمی نہیں ہو سکتے، پھر تو ہاشمی مطلبی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ مخدوم ہونے کے بعد، یعنی ایک دربار کے سجادہ نشین ہونے کے باوجود اگر جماعتیں بدلتے رہے تو پھر پیروں اور کاملوں اور اولیاء کے بارے میں انسان کیا سوچے گا، یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہنے سے پہلے۔ بہرحال یہ مجھ پر قرض تھا، اور یہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے بہت ہی احسن طریقے سے اس کو اتار دیا ہے۔ باقی آپ نے جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ، ان کے لیے بہت کچھ کہا، راہی شریف صاحب کے لیے کہا، میں چونکہ ان کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بھی الفاظ آپ نے استعمال کیے انتہائی غیر مناسب تھے، اور آپ جیسے سیاستدان کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جی جی جی،
ہمارے ہاں اچھی آواز والے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس لحن داؤدی ہے جی، جبکہ حدیث شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے ان کی تلاوت سنی، فرمایا تمہیں لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے، حصہ ملا ہے، یعنی یہ اس کے لیے لحن داؤدی نہیں، آپ اس کو خوش اعلانی کہہ دیں، خوش اعلانی کہتے ہیں۔ تو بعض لفظ نہیں بولے جائیں گے۔ اور جہاں تک مثال دینے کی بات ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، وہ مخدومہ کائنات ام السادات سیدہ فاطمہ زہرا یا ان کی وہ شہزادی جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، اپنے آپ کو ان کے جیسا نہ کہا جائے۔ بالکل ٹھیک، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کا نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید ناظرین محترم، مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور میرا خیال ہے کہ صادق اور امین کا جو کل ایک شوشہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک القابات کو لے کر جناب جاوید ہاشمی صاحب نے چھوڑا تھا، کہ تاکہ یہ لگے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک ترین صفت کو جو کہ صادق اور امین ہے ان کو عام لوگوں پر چسپاں کیا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ آپ کو میں نئی دہلی لیے چلتا ہوں، اور JIT کی رپورٹ میں دیے جانے والے ناقابل تردید ثبوتوں کے بعد حیرت انگیز طور پر بھارت میں بھی نواز شریف صاحب کے لیے تشویش پائی جاتی ہے۔ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، اور مودی سرکار کو نواز شریف کے جانے سے پاکستانی فوج کے مزید مضبوط ہونے اور کشمیر ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہے۔ یہ رپورٹ چھپی ہے، اس سے اب بھی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر کیسے آنکھیں کھلیں گی؟ اور پیناما کیس میں JIT رپورٹ میں موجود ناقابل تردید ثبوتوں کے بعد جہاں ملک میں موجود شریف خاندانوں کے حامی میڈیا گروپس پاکستان میں مہم چلا رہے ہیں، وہیں بھارتی حکمرانوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بھارتی اخبار لکھتا ہے، سائٹ شو آپ کے سامنے آ رہا ہے، کہ سپریم کورٹ میں پیش کردہ ثبوتوں کی موجودگی میں نواز شریف کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اس کی جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور شریف خاندان زیادہ تر سوالات کا اطمینان بخش جواب نہیں دے سکا۔ ٹائمز آف انڈیا کا کہنا ہے کہ نواز شریف مسند اقتدار سے الگ ہوئے تو کشمیر کی جد و جہد آزادی کو مزید تقویت ملے گی، اور کشمیریوں کی آزادی کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں شاید آ رہا ہو کہ تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے یہ لکھا ہے، ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے، تو ہم نے ایک ثبوت بھی تلاش کر لیا۔ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ نواز شریف صاحب نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بیرونی مدد کی کوششیں جنوری میں ہی شروع کر دی تھیں، اور اس ضمن میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ اور بھارت سے بھی رابطہ کیا تاکہ دباؤ بڑھایا جا سکے۔ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ جنوری میں کوششیں شروع کر دی تھیں۔ آئیے ہم آپ کو جنوری میں ایک خط دکھاتے ہیں جو وزارت خارجہ نے لکھا تھا۔ یہ خط اسکرین پر آ رہا ہے، ہم سے نہ بچ پائے گا یہ خط اسکرین پر آ رہا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ جنوری میں کوشش شروع کر دی تھی۔ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے 1 جنوری 2017 کو پاکستان کی وزارت امور خارجہ کی جانب سے اسلام آباد میں واقع متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کو ہنگامی نوعیت کی درخواست موصول ہوئی، جس کا متن یہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزارت امور خارجہ اسلام آباد میں واقع متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہے، اور انہیں اس خبر سے مطلع کرنا اپنا اعزاز تصور کرتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم عزت مآب شیخ راشد المختوم سے ٹیلی فون پر گفتگو کے خواہش مند ہیں۔ اس سلسلے میں ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانہ پہلے ہی متحدہ عرب امارات کے متعلقہ حکام سے رابطہ کر چکا ہے، تاہم قابل قدر سفارت خانے سے مذکورہ گزارش کا مقصد یہ ہے کہ وہ آج جس قدر جلد ممکن ہو سکیں اس ٹیلی فونک تبادلے کے وقت سے آگاہ کر دیں، اور یہ امر قابل غور رہے کہ نائب صدر کے دفتر کی جو ٹیلی فونک کال کی جائے گی وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کے درج ذیل نمبر سے کی جائے گی۔ نمبر سے
چلے چھوڑے نمبرز نہیں آ رہے ہیں اسکرین پر، آپ دیکھ لیجیے گا. اور قابل قدر سفارت خانے سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں جس قدر جلد ممکن ہو وزارت خارجہ یا چیف پروٹوکول آفیسر کو مطلع کر دیا جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزارت امور خارجہ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے سے قابل قدر تعلقات کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہے. یہ 1 جنوری سے کوششیں شروع ہو گئی تھیں اور ٹائمز آف انڈیا نے اس کا ذکر کیا ہے. ناظرین محترم، پھر آپ کو لیے چلتا ہوں ذرا، جو کہ میں نے وقفے میں جانے سے پہلے کہا تھا اور پھر ہم نے کوکب صاحب سے بات کی تھی تو وہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ نواز شریف کی کوئی آف شور کمپنی نہیں. JIT نے سپریم کورٹ کو گمراہ کیا. یہ ہے آج روزنامہ جنگ کے صفحہ اول پر کل کے تائب اور آج کے غائب احمد نورانی کی سٹوری، اور اس میں احمد نورانی نے ملک کے اعلیٰ ترین اداروں کے ساتھ اپنا گھناؤنا کھیل جاری رکھا ہوا ہے اور گمراہ کن رپورٹنگ کے ذریعے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پینما کیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو متنازع بنانے کی آج ایک اور کوشش کی گئی ہے. ایک ثبوت یہ ہے کہ روزنامہ جنگ کے صفحہ اول پر جو خبر شائع ہوئی اس میں لکھا ہے کہ نواز شریف کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. JIT نے سپریم کورٹ کو گمراہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب احمد نورانی صاحب کہ JIT سپریم کورٹ کو گمراہ نہیں کر سکتی، کیونکہ فاضل ججز الحمدللہ فاضل ججز کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں جنہیں JIT گمراہ کرتے ہیں. بہت قابل ججز ہیں، بہت فاضل ججز ہیں، اور سپریم کورٹ نے از خود JIT میں شامل اراکین کا انتخاب کیا اور اعلیٰ اداروں کے بہت ہی لائق و فائق افسران کو یہاں پر منتخب کیا اور ان کو چن کر JIT بنائی. JIT نے 60 روزہ مسلسل تحقیقات کر کے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی آف شور کمپنی ہے احمد نورانی صاحب، جبکہ آپ بلا تحقیق یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. سپریم کورٹ اور قوم کو آپ گمراہ کر رہے ہیں یا JIT گمراہ کر رہی ہے؟ پہلے تو اس کا جواب دیجیے گا. JIT نے نواز شریف کی آف شور کمپنیوں کا ذکر کر کے ہوا میں تیر نہیں پھینکا احمد نورانی صاحب، بلکہ جبل علی فری زون اتھارٹی سے اس بات کی تصدیق کے بعد یہ حقیقت منظر عام پر آئی ہے. آئیے آپ کو ذرا جبل علی کی ہم یہ کمپنی بھی دکھا دیتے ہیں. ذرا لیٹر دیکھ لیجئے گا اور اس میں نواز شریف صاحب کی تنخواہ بھی دیکھ لیجئے گا. یہ ہے، دیکھ لیجئے محمد نواز شریف، انگلش میں لکھا ہوا ہے محمد نواز شریف، سن آف محمد شریف، والدہ کا نام ہے شمیم اختر، انگلش اردو بول سکتے ہیں، میریڈ ہے، 25 دسمبر کو پیدا ہوئے 1948 کو، اور 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی. ان کا پاسپورٹ نمبر لکھا ہے، اور یہ کوئی تقریباً 7/11/2005 سے 6/11/2008 تک یہ ان کا یہ سلسلہ رہا ہے. یہ پوری JIT نے کیپٹل FZE کمپنی، اور ان کی پورے اس میں ڈاکیومنٹ کے اندر ان کی کمائی جو ہے وہ موجود ہے. یہ آف شور کمپنی ہے FZE، اس کے کیپٹل یعنی متحدہ عرب امارات کے چیئرمین ہیں اور اپریل 2014 سے باقاعدہ تنخواہ بھی وصول کر رہے ہیں. JIT نے یہ نتیجہ اپنے طور پر اخذ نہیں کیا احمد نورانی صاحب، بلکہ متحدہ عرب امارات میں اعلیٰ حکام سے خط و کتابت اور جبل علی فری زون اتھارٹی کے جوابات سے اخذ کیا ہے. JIT کے پاس تو اس کے کوئی ثبوت موجود ہیں کہ نواز شریف کی آف شور کمپنی ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جناب احمد نورانی صاحب کہ نواز شریف صاحب کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے؟ کوئی ثبوت تو آپ کے پاس ہوگا، کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس موجود ہوگا. وہ دے دیتے نا، وہ آپ نے نہیں دیا. آپ نے سارا زور اسی سمت لگا دیا کہ نواز شریف صاحب کی آف شور کمپنی کو ڈھونڈ نکالنا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 13 سوالات کا حصہ نہیں تھا. اچھا، تو بالکل وہی بات ہو گئی کہ اگر کوئی تفتیشی آفیسر چوری کی کسی انفرادی واردات کا سراغ لگانے کے لیے نکلے تو مجرم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کرے، اور اس کے نتیجے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مجرم صرف چور نہیں تھا بلکہ اس نے پہلے 8 قتل بھی کیے ہوئے تھے، اگر یہ ہو جائے تو عدالت یہ کہہ کر تفتیشی افسر کی بات کو نظر انداز کر دے کہ بھئی ہم نے تو آپ کو مسروقہ مال برآمد کرنے کے لیے کہا تھا، چوری کے لیے بھیجا تھا. یہ آپ سے کب کہا تھا کہ قتل کی وارداتیں بھی آپ نکال کے لے آئے ہیں؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ احمد نورانی صاحب، آپ تفتیش کے اس پہلو کو فراموش کر گئے ہیں کہ جب ایک واردات کی گتھیاں سلجھنا شروع ہوتی ہیں
تو پھر جرائم کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کی مزید کڑیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور جب کسی مخصوص مچھلی کو پکڑنے کے لیے جال پھینکا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مطلوبہ مچھلی کے ساتھ ساتھ 8-10 اور مچھلیاں بھی اگر جال میں پھنس جائیں تو ماہی گیر انہیں یہ کہہ کر دوبارہ سمندر میں نہیں پھینک دیتا احمد نورانی صاحب کہ مجھے تو جو مچھلی چاہیے تھی وہی مل گئی، باقی اضافی ہیں۔ تو شریف فیملی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی، انڈے بھی دیتی ہیں، اور انڈے بھی دیے ہیں، بچے بھی نکلے ہیں، اور اس کیس میں بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ ڈھونڈنے نکلے تھے کہ دال میں کالا کیا ہے، پتہ چلا کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ ڈھونڈنے تو ہم سے بھی نکلے تھے، لہٰذا اس میں جے آئی ٹی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو حقائق سامنے آتے گئے جے آئی ٹی انہیں درج کرتی رہی۔ میں نے تو یوں ہی راکھ میں پھیری تھی انگلیاں، جو غور سے دیکھا تیری تصویر بن گئی۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے نواز شریف صاحب کی دریافت ہونے والی کمپنی کے لیے آف شور کا لفظ استعمال کر کے سنسنی پھیلائی ہے۔ ایسی کمپنیاں تو فری زون میں ہر کوئی تشکیل دے سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہر کوئی کے زمرے میں نہیں آتے۔ احمد نورانی صاحب، میں اور آپ تو آ سکتے ہیں، لیکن وہ ہر کوئی کے زمرے میں نہیں آتے۔ وہ 20 کروڑ عوام پر مبنی عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت کے منتخب وزیر اعظم ہیں، ابھی تک ہیں۔ انہیں زیب نہیں ہے دیتا کہ وہ چوری چھپے کمپنیاں بنائیں، نوکریاں کریں، تنخواہیں وصول کریں، وہ بھی 10,000 روپے درہم، 10,000 درہم یہ تنخواہ وصول کریں، اور پھر الیکشن کمیشن کو فراہم کردہ اثاثوں کی فہرست میں اسے ظاہر بھی نہ کریں۔ وہ کوئی نہیں ہے احمد بھائی، وہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کیا 10 جولائی سے قبل وزیر اعظم نے اس کا کسی سے کوئی ذکر کیا؟ آپ سے کیا؟ یہ تو بھلا ہو جے آئی ٹی کا، جس نے بتایا کہ عزت مآب نواز شریف صاحب پاکستان کے ایک وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ ایک عدد آف شور کمپنی کے تنخواہ دار چیئرمین بھی ہیں، اور اگر ایف زیڈ ای کمپنی کیپٹل کمپنی آف شور کمپنی کے زمرے میں نہیں آتی اور قانونی طور پر جائز کمپنی ہے، تو پھر شریف فیملی اسے اون کیوں نہیں کر لیتی؟ اون کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کیوں بزد ہے؟ کیوں کہتے ہیں ہم نے کبھی تنخواہ نہیں لی؟ حسین نواز نے کیوں کہا کہ اگر اس کمپنی کی جانب سے نواز شریف کے اکاؤنٹ میں کوئی تنخواہ منتقل ہوئی ہے تو شریف خاندان کو سزا ملنی چاہیے؟ کیوں کہا؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی احمد نورانی صاحب کہ بقول آپ کے کہ شریف خاندان کے ایف زیڈ ای کیپٹل کمپنی آف شور کمپنی نہیں ہے اور جائز کمپنی ہے، تو تنخواہ وصول کرنے میں حجاب کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ مجھے بتا دیں گے۔ اور سزا کس بات پر ملنی چاہیے، کس کو ملنی چاہیے؟ سزا جائز آمدنی پر نہیں، ناجائز آمدنی پر ہوتی ہے احمد نورانی صاحب۔ آپ لکھتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے رپورٹ میں پہلے سے طے شدہ ہدف رکھ کر رپورٹ تحریر کی، اور یہ رپورٹ متعصبانہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی ہر خبر پہلے سے طے شدہ ہدف رکھ کر تیار کرتے ہیں، جس میں شریف خاندان اور میر شکیل الرحمان کا مفاد پیش نظر ہوتا ہے، اور ڈی نیوز اور جنگ میں شائع ہونے والی آپ کی تمام اسٹوریز گھٹیا، شرمناک، اور اس کے بعد معذرتیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ناظرین محترم، یہ تو آج کی بات۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا میں آپ کو ان کا کھیل بتاتا ہوں۔ یہ سمدھیوں کا جو کھیل ہے نا، اس نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک سمدھی ہے اسحاق ڈار صاحب، ایک سمدھی ہے جہانگیر صدیقی صاحب۔ اسٹاک ایکسچینج میں ایک بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں، ذرا بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ احمد نورانی صاحب کی شرمناک جو رپورٹ جس پر انہوں نے معذرت کی ہے، اور یہ ایک وسیع تر اقتصادی گیم کا حصہ ہے۔ اب کیسے؟ یہ میں آج آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ جنگ گروپ نے حکومتی اراکین کے ساتھ مل کر اسٹاک مارکیٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ جے آئی ٹی نے وزیر اعظم کو نہیں، بیٹوں کو قصوروار پایا۔ یہ خبر لگی تھی، یاد ہے آپ کو؟ 10 جولائی کو لگی تھی۔ اب اس جیسی خبر شائع کر کے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی لا کر فائدہ اٹھایا گیا۔ غور سے سنیے گا، میں پوری اسکرین پر بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ نشر ہونے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ مندی سے سرمایہ کاروں کے 4 کھرب سے زائد ڈوب گئے۔ 4 کھرب، یہ 4 کھرب روپے سے زائد ڈوب گئے۔ کسی فرد کے لیے کوئی بھی فرد اپنے ادارے پر سمجھوتہ نہیں کرتا، اور کوئی بڑا میڈیا گروپ تو بالکل بھی اپنے ادارے کی ساکھ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ لیکن یہ امر حیرت انگیز ہے کہ احمد نورانی مسلسل جھوٹی رپورٹنگ سے جنگ اور دی نیوز کی ساکھ کو تباہ کر رہا ہے۔ ادارے کو بارہا
ملک کے اعلیٰ ترین اداروں سے معافیاں مانگنی پڑ رہی ہیں اور مسلسل معذرتیں شائع کرنی پڑ رہی ہیں، مگر اس کے باوجود جنگ گروپ نے احمد نورانی جیسے بدنام زمانہ رپورٹر کو اپنی آنکھوں کا نور بنایا ہوا ہے، تو اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی ٹھوس وجوہات تو ہوں گی۔ میں وہ وجوہات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ایک مالیاتی گورکھ دھندا ہے سیدھا جس میں نواز حکومت اور جنگ گروپ نے بڑے مالیاتی فوائد سمیٹے اور اسٹاک مارکیٹ اور ملکی معیشت پر اثر انداز ہونے کے لیے ایسی جھوٹی خبریں شائع اور نشر کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اور میر شکیل الرحمان صاحب اور احمد نورانی کی ایما سے جھوٹی خبروں کی اشاعت اور پھر معذرتیں ایک وسیع تر اقتصادی گیم کا نتیجہ ہیں۔ سپریم کورٹ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور فاضل جج یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ آرڈر کچھ اور ہوتا ہے اور یہ شائع کچھ اور کرتے ہیں۔ دراصل احمد نورانی کو بھی علم تھا کہ JIT نے ہرگز نواز شریف کو کلیئر نہیں کیا اور حسین نواز اور حسن نواز کے ساتھ انہیں بھی ملزم گردانا ہے، لیکن 10 جولائی کو اسکرین پر دکھاتا ہوں آپ کو، 10 جولائی کو JIT رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہونے سے پیشتر یہ خبر شائع کروائی گئی۔ کیا خبر؟ دیکھیے گا کہ JIT نے وزیر اعظم کو نہیں بیٹوں کو قصوروار پایا۔ یہ دکھائیے گا اسکرین پر دوبارہ، یہ جلدی سے ہٹا دیتے ہیں آپ بھائی، دکھائیے گا ذرا اس سرخی دکھائیے گا۔ JIT نے وزیر اعظم کو نہیں بیٹوں کو قصوروار پایا، یہ 10 جولائی کو شائع ہوئی تھی خبر۔ اس کے بعد اس کا مقصد کیا تھا کہ سیاسی صورتحال کو اطمینان بخش سمجھتے ہوئے دن کے پہلے ہاف میں اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے۔ غور سے سنیے گا، جنگ گروپ اور حکومتی اراکین مالی فوائد سمیٹیں اور اسٹاک ایکسچینج کا جو عام شیئر ہولڈر ہے وہ بڑے پیمانے پر خریداری کرے، اور ایسا ہی ہوا، اور سپہر کو JIT کی رپورٹ منظر عام پر آنے سے قبل مخصوص گروہ نے مالی فوائد سمیٹے اور چلتا بنا، اور رپورٹ نے واضح طور پر بیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم کو قصوروار قرار دیا۔ تو یہ خبر نشر ہوتے ہی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست مندی دیکھنے میں آئی۔ 10 جولائی کو جنگ اور دی نیوز کی خبر کی اشاعت کا نتیجہ یہ تھا جو اگلے روز اس سرخی میں شائع ہوا، اور کیا سرخی تھی یہ سنیے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تیزی کی بڑی لہر، 100 انڈیکس میں 1052 پوائنٹس کا اضافہ، اسکرین پر دکھائیے گا، یہ آ گئی ریکارڈ مندی، نہیں یہ آگے تیزی کی بڑی لہر، 100 انڈیکس میں 1052 پوائنٹس کا اضافہ، یہ آئی یہ خبر، یہ اگلے روز شائع ہوئی ہے، یہ اگلے روز شائع ہو گئی۔ اب JIT کی رپورٹ نشر ہونے کے بعد جو کچھ ہوا وہ اگلے روز دوسری سرخی میں آیا، وہ سرخی دکھائیے گا، اب وہ دوسری سرخی دیکھیے گا، وہ دوسری سرخی یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ مندی، سرمایہ کاروں کے 4 کھرب سے زائد روپے ڈوب گئے۔ اس طرح معیشت کے جو گھاگ کھلاڑی ہیں ان میں نواز شریف اینڈ کمپنی اور جنگ گروپ سے متعلق سرمایہ کاروں اور تاجروں نے طے شدہ منصوبے کے تحت یہ خبریں شائع کرا کے مالی فوائد سمیٹے، اور یہ معذرتیں، یہ وضاحتیں، یہ معافیاں، یہ شرمندگیاں، یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ ہیں۔ اور میر صاحب اور بعض حکومتی وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت کیس سے جو نقصان انہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مالی فوائد وہ جھوٹی خبروں کی اشاعت سے حاصل کر لیتے ہیں۔ سوچئے گا، ایک دن پہلے آپ یہ لگائیں کہ صرف بیٹے ہیں باپ نہیں ہیں تو اسٹاک مارکیٹ بڑھ جائے گی، دوسرے دن جب اصل خبر آئے گی باپ ہے تو نیچے گر جائے گی، تو جس دن بڑی ہے اس دن سرمایہ آ گیا ایک سمدی کے پاس، سمدی سمجھ گئے ہوں گے آپ، وہ اسٹاک مارکیٹ کے کھلاڑی ہیں، ان کے پاس آ گیا، جب گری تو اوروں کے پیسے بھی ڈوب گئے۔ اب SECP کے جو قائم مقام چیئرمین تھے طاہر محمود صاحب، اب ان جیسے بدعنوان بیوروکریٹ اور سمدی صاحب جو ہیں بھائی JS بینک والے، ان کا اب تعلقات اب راست تو رہے نہیں ہیں، تو اسٹاک مارکیٹ کا سارا کھیل ہے۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باوجود 10 جولائی کو، حیرت ہے، 10 جولائی کو اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی لہر دیکھنے میں آئی، جس کا سبب صرف اور صرف یہ خبر تھی کہ JIT نے وزیر اعظم کو نہیں بیٹوں کو قصوروار پایا ہے۔ ایک دم انڈیکس 1052 کراس کر گیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی بڑے سیاسی مقدمے کا فیصلہ آنا ہوتا ہے اس روز اسٹاک مارکیٹ میں صبح ہی سے مندی کا رجحان دیکھنے میں آتا ہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ اہم ترین مقدمے کا فیصلہ کن روز ہونے کے باوجود 10 جولائی کو اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی لہر دیکھنے میں آئی، جس کا سبب صرف ایک خبر تھی، احمد نورانی کی خبر کہ JIT نے وزیر اعظم کو نہیں بیٹوں کو
قصوروار پایا۔ تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کے کمالات ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو کمپنی ہے وہ ہے کیپٹل FZE 6 اگست 2006 سے 20 اپریل 2014 تک بطور چیئرمین بورڈ پر ملازمت رکھا۔ ان کی تنخواہ 10,000 متحدہ عرب اماراتی درہم تھے۔ متحدہ عرب امارات نے معلومات JIT کو دے دی ہیں، لہٰذا احمد نورانی صاحب آپ کا یہ کہنا کھلا جھوٹ ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ کیلیبری فنڈ کے بارے میں آپ کو کچھ کل بتاؤں گا، اس کی تدوین بھی روک دی ہے ویکیپیڈیا نے کہ یہ چکر کیا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک آخری بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آخری بات کیا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی آخری بات جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، ایز پر PMLN فالوئنگ آر انوالوڈ ان کانسپریسی اگینسٹ نواز شریف صاحب۔ یہ PMLN کے مطابق فالوئنگ یعنی مندرجہ ذیل افراد، یہ افراد یا ادارے جو بھی کہہ لیں، یہ سازش میں ملوث ہیں۔ سازشیوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں آخری بات میں۔ نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ، نمبر 2 ARY TV، نمبر 3 عمران خان، نمبر 4 پاکستان تحریک انصاف، نمبر 5 بول چینل، نمبر 6 ویکیپیڈیا، نمبر 7 سپریم کورٹ آف پاکستان، نمبر 8 FIA، نمبر 9 عامر لیاقت حسین، نمبر 10 USA، نمبر 11 اسٹیبلشمنٹ، نمبر 12 فری میسنز، نمبر 13 یہودی لابی، نمبر 14 اسٹیبلشمنٹ، نمبر 15 نائٹس آف ٹیمپلرز، نمبر 16 گورنمنٹ آف پیناما، نمبر 17 فیس بک، نمبر 18 ٹویٹر، نمبر 19 اسٹیبلشمنٹ، نمبر 20 موٹر وے پولیس، نمبر 21 اسٹیبلشمنٹ، نمبر 22 باہو سوپ، نمبر 23 یونیلیورز، نمبر 24 شاہتاج فینز، نمبر 25 گو پان مسالہ اور نمبر 26 اسٹیبلشمنٹ۔ یہی ہے سازشی ٹولہ، یہ ہے وہ سازشی ٹولہ حضور، یہ ہے وہ سازشی ٹولہ جو آپ کی حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے، جس میں گو پان مسالہ والے ہیں، یونیلیورز ہیں، باہو سوپ ہیں، شاہتاج فین ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو ہر جگہ پر ہے، موٹر وے پولیس ہے، عامر لیاقت ہے، بول چینل ہے، ARY ہے، عمران خان ہے، PTI ہے، یہ ہیں وہ سب لوگ جو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور یہ سازشی ٹولہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں جو ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ سازشی ٹولہ کامیاب ہوتا ہے یا معصوم بھولا کامیاب ہوتا ہے، جو آج کیبنٹ کے اجلاس سے خطاب کر رہا تھا۔ ایک طرف ہے سازشی ٹولہ، ایک طرف ہے معصوم بھولا۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی چینل پر اسی شو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے بن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے جنگ اور جیو میڈیا گروپ کی مسلسل غلط اور من گھڑت رپورٹنگ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ جیو اور جنگ میڈیا گروپ اس سے قبل متعدد بار عدالت عظمیٰ کو نشانہ بنا چکا ہے، لیکن اس مرتبہ تو اس ملک دشمن چینل نے تمام حدیں پار کر دی۔ جیو اور جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان عدالت سے مفرور ہیں۔ جھوٹی اور غیر مصدقہ خبروں کی نشر و اشاعت، عدلیہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا، سول اور ملٹری قیادت میں محاذرائی کی کوشش اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر منی لانڈرر، ٹیکس چور اور اثاثے چھپانے والے افراد کا تحفظ کرنا ہمیشہ سے جیو اور جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان کا وتیرہ رہا ہے۔ معزز علماء کرام نے ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے جنگ اور جیو میڈیا گروپ کے بائیکاٹ کو ایمان کا تقاضا و اخلاقی فرض قرار دیا، جبکہ ملک کی سلامتی اور عدلیہ کو نشانہ بنانے پر جنگ اور جیو میڈیا گروپ کا لائسنس فی الفور معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں ان کو پاکستان کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے خطرناک سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ اسلامی جمہوریہ کے لفظ کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز کو ان کے ضابطہ اخلاق کا پابند بنایا جائے، اور ہم کہہ رہے ہیں اس قوم کو کہ خدا کا خوف کریں اور سوچیں اور دیکھیں کہیں آپ کا ایمان، آپ کا جذبہ الوطنی چھیننے والا چینل تو نہیں ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ستون مملکت کو نشانہ بنائے جانے کے خلاف جنگ اور جیو میڈیا گروپ کا طویل
अरसे से बाइकआउट कर रखा है, जबकि अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कप्तान ने मीर शकील रहमान को शरीफ खानदान की करप्शन का मुहाफिज और मीडिया का गॉडफादर भी करार दिया था। ये है मीडिया का गॉडफादर शकील रहमान। ये सारी जो प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो जिस तरह की उन्होंने कवरेज दी है, क्या ये मीडिया हाउस का ये काम है कि करप्ट खानदान की करप्शन बचाना? पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बीमारी से मुतालिक झूठी खबर चलाना, इलाज की गर्ज से इनके बैरून मुल्क जाने की बेबुनियाद खबर शाया करके अवाम को गुमराह